اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو جہاد سے مبرہ ہیں، یعنی جن پر جہاد فرض نہیں بنتا، اگر جہاد فرض ہو بھی جائے لیکن ان لوگوں کو چھوٹ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لائسا نہیں، الاعمى، اعمى کا مطلب ہوتا ہے اندھا، یعنی اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حرج یعنی کوئی گناہ نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ جہاد میں نہیں جاتا تو اس کو چھوٹ ہے۔ لیسا علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی عارج والے کو، عارج کہتے ہیں کہ جس کی ایک ٹانگ خراب ہو، کہ وہ چلنے میں مسئلہ بنتا ہو، تو پھر وہ اس کو بھی اجازت ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لنگڑا ہے یا ایک ٹانگ پرابلم ہے، تو اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ بھی جہاد سے ایگزمپٹ ہے، یعنی جہاد سے مبرہ ہے۔ وما علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور مریض یعنی کہ جو بیمار ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ جہاد میں نہیں جا سکتا تو مریض کو بھی اجازت ہے کہ وہ اگر نہیں جا سکتا تو وہ اس کو اجازت ہے، وہ اپنی جب تک صحت یاب نہیں ہوتا تو اس کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا حکم مانے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، يُدْخِلُهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا، جنات، جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور اگر کوئی منہ پھیرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ پھیرے گا، یعذبہ، تو اللہ اسے عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کہ وہ اگر جہاد میں نہیں جا سکتا تو اس کو چھوٹ ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو پھر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے رخصت جن کو ہے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو معذور ہیں، جیسے اندھا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، بیمار ہے، اسی طرح نابالغ بچہ ہے، اسی طرح چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اس کو بھی
جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اور کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا صحیح، تو وہ بھی جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کسی کا اس طرح کا ہے کہ وہ یعنی جس طرح پاگل نیم پاگل اس طرح ہوتا ہے یا اس طرح کا، اس کو بھی جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کے والدین میں سے ایک بوڑھا ہو اور وہ اپنے بیٹے کی خدمت کا محتاج ہو، تو پھر بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین میں سے جو بوڑھا ہے اس کی خدمت کرے، وہی اس کا جہاد ہے۔ اسی طرح اگلی جو کیٹیگری ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ والدین اگر مسلمان ہوں تو جہاد میں جانے سے پہلے اجازت ان سے لینا ضروری ہے۔ اگر والدین کافر ہیں تو پھر جہاد میں جانے سے پہلے ان سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی گھر میں رہیں۔ اسی طرح لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن بندے کے پاس نہ کوئی اسباب ہیں اور نہ ہی کوئی سواری ہے، نہ کوئی اس کے پاس اسباب ہیں لڑنے کے لیے، تو وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے اور اس کی مہلت قرض کی ختم ہو گئی ہے اور وہ اس کو قرض ہر صورت پورا کرنا ہے اور اس کو محنت کرنی ہے، تو وہ بھی قرض ادا کرے گا، تو وہ بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی جہاد سے مبرہ ہے، جہاد میں نہیں جا سکتا، چھوٹ مل جائے گی اس کو بھی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں ان کو جہاد سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے۔ اسی طرح معذور لوگ اگر معذور لوگ ہمت کر کے جہاد میں شرکت کریں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگر حکومت جہاد کا اعلان کر دے تو جہاد میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد میں اگر حصہ نہ لیا تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ضرور ملے گا۔ جو شخص جہاد اور دوسرے تمام احکام میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وَإِن يَتَوَلَّ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے گا، يُعَذِّبْهُ، اللہ اسے عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ کون سے لوگوں کو جہاد سے چھوٹ ہے اور کون سے لوگ جہاد میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو منہ موڑے گا وہ پھر دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ آمین۔